بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اب آ گیا جی کتاب الایمان۔ کتاب الایمان کہ ایمان کے متعلق جو ہے وہ بحث جو ہے اب ہم پڑھیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کر لو کہ اللہ تعالیٰ کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو کیا کر دیں، انتہائی مضبوط بنا دیں، ٹھیک ہے نا، اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو اس کے پڑھنے سے مضبوط بنا دیں، جو ہے کتاب الایمان، ٹھیک ہے نا۔ اب کہتے ہیں کہ جناب دیکھو وحی کے متعلق تو بحث ہو چکی ہے، وحی کے متعلق کیا ہوگی، بحث مکمل ہو گئی ہے کہ جب باب کیف بدء الوحی جو تھا کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی تھی وہ ساری ہم نے پڑھ لی ہیں۔ اب ہم بات پڑھیں گے ایمان کے بارے میں، ٹھیک ہے نا۔ وحی کے ذریعے سے جو چیز سب سے پہلے آتی ہے وہ انسان پہ کیا آتی ہے، ایمان لانا ضروری ہوتا ہے نا۔ وحی سے جو چیز آئی ہے سب سے پہلی چیز کیا آگے کہ ایمان لے کر آؤ، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ وہ کسی بھی آدمی کے اوپر اس کا ایمان لانا اس کے اوپر فرض ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک آدمی ہے، اس کو آپ کافر ہے تو اس کو آپ کس چیز کی دعوت دو گے، نماز کی دعوت دو گے، زکوٰۃ کی، روزے کی، حج کی، یا اور کسی چیز کی؟ نہیں، اس کے لیے تو سب سے اہم چیز کیا ہے، ایمان ہے۔ یہ بات یاد رکھو، اسی لیے یہ یاد رکھو، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب علی اس میں تمام خوبیاں ہیں، اس بندے میں تمام خوبیاں، وہ کافر ہے لیکن اس میں تمام خوبیاں ہیں، بس ہے وہ کافر ہے، تو یاد رکھو ایک ہی خامی ایسی ہے کہ اس نے تمام خوبیوں کو کیا کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے کہا جاتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، مشرک جو ہے نا سب سے بڑا ظالم ہے اس کائنات کا۔ مشرک کتنے اچھے اخلاق کا مالک کیوں نہ ہو، سب سے بڑا ظالم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، سمجھ رہے ہو بات کو؟ اس لیے ایمان جو ہے تو وہی کے بعد کیا لے کر ہے، ایمان، ٹھیک ہے نا۔ دیکھو ایمان کیا ہے عام طور پہ کہ جناب علی کیا ہے کہ آپ کافر کو جو مسلمان کرتے ہیں تو کیا کرو، کلمہ پڑھ لے اور تصدیق کر دے اس کو، تو وہ کیا ہوگا، مسلمان ہو گیا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ جس میں سے ایمان ایسی چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ہوا کیا کہ اصل میں ایک زمانے کے اندر ایمان کے اوپر ایسی ایسی کچھ بحثیں کی گئیں جس سے ایمان کا جو معاملہ تھا نا، ٹھیک ہے نا، وہ بڑا پیچیدہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، ایمان کے بارے میں جو ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی کی وجہ سے بہت سے فرقے بن گئے تھے، بہت سے فرقے بنے۔ ان فرقوں کے اندر آپ نے اس میں پڑھ بھی لیے ہوں گے کچھ نہ کچھ جو ہے شرح قائد وغیرہ کے اندر، دیکھو جہمیہ ایک فرقہ تھا، کرامیہ تھا، مرجیہ تھا، معتزلہ ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ سارے کے سارے جو ہے نا اس میں سے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ نکلی، اور اس میں سے پھر بعد میں کیا ہوا کہ وہ یہ فرقے وغیرہ تو اس طرح ختم ہو گئے، لیکن ان کی کچھ نہ کچھ باتیں جو ہے نا آج کل کے لوگوں کے اندر وہ پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مرجیہ ہو گئے، معتزلہ ہو گئے، کرامیہ ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اب جو ہے نا اور نئے نئے فرقے بھی آ رہے ہیں، اس لیے ہمیں تھوڑی بہت ایمان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ ایمان بیسیکلی ہے کیا چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں سے مختلف قسم کے تھے اور بڑے عجیب عجیب قسم کے جو تھے فرقے بنے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا ہے اس میں سے، ٹھیک ہے۔ تو ایمان اس میں سے کیا کر رہے ہیں، تو تھوڑی سی ہم کیا کر لیتے ہیں، چھوٹی موٹی بحث جو ہے نا ایمان کے متعلق ہم جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، ذکر کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، اور یہ ہر کتاب کے اندر تقریباً آ جاتی ہے، جو آپ لوگوں نے مسلم شریف جو ہے، مسلم، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر بھی آ جاتی ہے، اور اسی طرح یہ جو ہے اس میں بھی آ جاتی ہے، مسلم کے اندر بھی، اور یہاں پہ بھی کتاب الایمان کے اندر جو ہے۔ میں مختصراً بات کروں گا کیونکہ مجھے خود ذرا ان بحثوں سے ذرا وہ رہتا ہے کہ جناب بس جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ بحث نہیں کرنی ہم نے جو ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھو ایمان کیسے کہا جاتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، آمنا یؤمن ایمانا، باب فعال ہے، آمنا یؤمن ایمانا، ٹھیک ہے نا۔ تو
یہ باب فعال سے آ گیا. امن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یعنی آمن یؤمنو کہ بے خوف ہو جانا. ٹھیک ہے نا، بے خوف ہونا. ٹھیک ہے نا، بے خوف ہو جانا. ٹھیک ہے نا. بحث کا مطلب ہوتا ہے کھریدنا کسی چیز کو. باحث کسے کہتے ہیں؟ کھریدنا کسی چیز کو، چھوٹا موٹا چیز کو نکال کے جو ہے نا اس میں سے. بحث کا مطلب یہ ہے کہ باحث کون ہوتا ہے؟ جو کسی چیز کو کھرید کے کوئی چیز نکالتا ہے. ٹھیک ہے، تفصیل تو پھر اس کی آپ آگے اس کو وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آمنا یومن ایمانا. مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے جس سے لوگ اپنی جانوں کے بارے میں اور اپنے اموال کے بارے میں بے خوف ہو جاتے ہیں. یاد رکھو، مومن کسے کہا جاتا ہے؟ مومن کون ہے لغوی طور پہ؟ مومن وہ ہے کہ جس سے لوگ کیا ہو جائیں، اپنی جان کے بارے میں اور اموال کے بارے میں بے خوف ہیں. یعنی لوگوں کو آپ سے خوف نہ رہے. تو آپ کیا ہیں؟ لغوی مومن بن چکے ہیں. لغوی مومن کہ لوگ آپ سے کیا نہ کرتے ہوں، آپ کو دیکھ کے پریشانی میں نہ مبتلا ہوتے ہوں، کچھ نہ ہوتے ہوں. تو یہ اس میں سے ٹھیک ہے نا، اس کو جو سے ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے آ جاتے ہیں. سمجھیے وہ بات کو. یہ تو اس میں سے ہے. یہ تو ایمان کی لغوی تعریف تھی. ایمان کی اصطلاحی تعریف کیا ہوتی ہے جو آپ لوگوں نے پڑھی بھی ہوگی؟ ایمان کی اصطلاحی تعریف ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ہر اس چیز کی تصدیق کرنا جس کے بارے میں قطعی طور پر ہمیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر تشریف لائے ہیں. ٹھیک ہے نا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کے بارے میں قطعی طور پر ہمیں معلوم ہو جائے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا، تو جن چیزوں کو تفصیلی طور پہ جاننا ضروری ہے اس کو تفصیلی طور پہ جان لو، اور جس کو اجمالی طور پہ جاننا ضروری ہے اس کو آپ اجمالی طور پہ جان لو. یہ کیا کہلاتی ہے؟ ایمان کی اصطلاحی تعریف کہلاتی ہے. ٹھیک ہے نا، کہ ہر اس چیز کی تصدیق کرنا اجمالاً یا تفصیلاً جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے ہیں. ٹھیک ہے نا، جس کو حضور تشریف لے کر آئے ہیں اس کے بارے میں وہ کر دینا. ٹھیک ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ اس کو کہتے ہیں تصدیق کرنا جو ہے. اچھا، تصدیق کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تصدیق کے معنی کسی چیز کو سچا قرار دینا. ٹھیک ہے نا، تصدیق جو ہے اس میں سے کسی چیز کو سچا قرار دینا، یہ کیا کہلاتی ہے؟ تصدیق کہلاتی ہے اس میں سے. تو یعنی دل سے صحیح سچا سمجھنا. ٹھیک ہے نا، اس میں سے آ گیا. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ تو میں نے آپ کو صرف وہ بتا دیا. آگے جو میں بحث کروں گا وہ کیا ہے کہ ایمان اور اسلام میں کیا کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ ایمان اور اسلام میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا، کہ ایمان اور اسلام میں کسی چیز کے بارے میں. ٹھیک ہے نا، اس میں سے جو ہے دیکھو بھائی اجمالاً یا تفصیلاً کی کیا مراد؟ دیکھو بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہم پوری تفصیل بیان نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہمیں جو جو چیز بتائی گئی ہے، ہمیں جتنا قیامت قائم ہونی ہے. ٹھیک ہے نا، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ حساب کتاب ہوگا. اب کوئی آپ سے پوچھے میزان کس قسم کا ہوگا، ترازو جو ہے وہ کس قسم کا ہوگا، ہم بتا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، ترازو کے بارے میں ہم بتا سکتے ہیں کہ ترازو کس قسم کا ہوگا، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نیکیاں تولیں گے اور گناہوں کو تولیں گے.
ہم یہ نہیں بتا سکتے ہیں، ہوگا ہمیں یہ معلوم ہے، ہوگا اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، نیکیوں اور برائیوں کو جو ہے وہ تولا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا، نامہ اعمال دیا جائے گا، دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اچھا نامہ اعمال کس شکل میں ہوگا، کیا چیز کیا ہوگی، ہم یہ بتا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں، یہ جو ہے نا یہ کیا ہوتی ہے، دیکھو یہ اجمالی طور پہ ہم بتا رہے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، قیامت قائم ہوگی، ٹھیک ہے نا، جنت موجود ہے، کہاں کے اوپر ہے، کس طرح ہے، یہ ہماری کیا نہیں ہے، اس کو ہم وہ اس کی پوری تفصیل ہم بیان نہیں کر سکتے، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس میں سے، اس کو کہتے ہیں اجمالی طور پہ جو ہے کر لینا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب آ جاؤ جناب علی کہ کیا ایمان اور اسلام میں کوئی فرق ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اچھا ایمان اور اسلام میں کیا کوئی فرق ہے یا دونوں ایک ہی چیزیں ہیں؟ آپ کہتے ہیں نا جناب میں اسلام لے آیا، میں ایمان لے آیا، تو کیا ان دونوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ اچھا جی دیکھو، اسلام کے لغوی معنی ہوتے ہیں جھکنے کے، جھک جانا، ٹھیک ہے نا۔ اسلام کے لغوی معنی کیا ہے، سر تسلیم خم کرنا، سر تسلیم خم کرنا ہے نا۔ اسلام کیا ہے بنیادی طور پہ جھک جانا، کسی چیز کے آگے سر خم کر دینا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے ایمان کا مطلب تو کیا تھا، ایمان تو تھا کہ جی امن والا ہو جانا، ٹھیک ہے نا، امن والا، ایمان سے آمنا یومنو ایمانن، ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں پہ تو ہم نے یہی بات کر رہی تھی کہ امن سے جو تھا وہ تھا، اور اسلام کے معنی کیا ہیں، جھک جانے کے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب ایمان، اسلام کیا ہے، اسلام عام ہے اور ایمان کیا ہے، خاص ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایمان، کیونکہ ایمان اصل میں کیا تھا، تصدیق قلبی کو بھی کہتے ہیں، تصدیق قلبی دل سے کیا کر لینا ہے، جس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، ہم نے یہی بات کی نا، جس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کو دل سے کیا کر لینا، تسلیم کر لینا، ٹھیک ہے، تصدیق قلبی، دل سے تسلیم کر لینا، ٹھیک ہے۔ تو دل سے تصدیق کر دینا وہ کیا تھا، اس کا نام تھا ایمان تھا۔ تو ایمان کیا ہوا، گویا کہ خاص ہوا، ایمان کیا ہوا، خاص ہوا۔ اور اسلام کے معنی کیا ہیں، جھکنے کے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جھک جانا، جھک جانے کا کیا مطلب ہے، جیسے بندہ ظاہری طور پہ جھکتا ہے ویسے دل کے طور پہ بھی وہ ہوتا ہے نا، جھک جاتا ہے، کسی کی بات مان لیتا ہے۔ تو گویا اسلام کا ایک حصہ تصدیق قلبی بھی ہے اور ایک حصہ کیا ہوگا، اعمال اور افعال بھی ہیں، اسلام کا ایک حصہ جو ہے نا، جھک جانا دل سے بھی ہے اور انسان جو ہے وہ اعمال اور افعال سے بھی ہے۔ تو اسلام کیا ہوا، عام ہوا، اور ایمان کیا ہوا، خاص ہوا، یہ ایک چیز تو جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا، سمجھ رہے ہو بات کو۔ تو کیا ہوا، اسلام کے لغوی معنی کیا ہیں، جھکنے کے ہیں، اسلام کے لغوی معنی کیا ہیں، جھکنے کے ہیں۔ ایمان کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں، ایمان کے معنی کیا ہیں، تصدیق کرنا، تصدیق کر لینا، کسی چیز کو دل سے کیا کر دینا، تصدیق کر دینا اس کے اندر سے۔ تو تصدیق کرنا جب پایا گیا تو اب دیکھو ایک آدمی جو ہے وہ اسلام کے اندر کیا ہوگا، ظاہری طور پہ بھی جھکنا پایا جائے گا، باطنی طور پہ بھی جھکنا جو ہے اس میں سے۔ تو اگر ایک آدمی ظاہری طور پہ تو جھک جاتا ہے، کسی چیز کو مان جاتا ہے، لیکن دل سے اس کو مان نہیں رہا، دل سے اس کو اقرار نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آپ نے کیا تو یہ لغتاً کیا ہوا، اگر دل سے نہیں مان، اسلام تو ہوگا، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ ایمان نہیں ہوگا، ایمان نہیں ہوگا۔ تو گویا یہ ہو سکتا ہے ظاہری طور پہ تو کیا کر رہا ہے، کسی چیز کو تسلیم کر رہا ہے، باطنی طور پہ اس کو کیا نہیں کر رہا، تسلیم نہیں کر رہا۔ تو یہاں پہ اسلام تو ہے لیکن ایمان نہیں ہے دل کی اس میں سے جو ہے نا،
ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک لغوی معنی کے اعتبار سے میں نے فرق آپ کو بتا دیا کہ لغوی معنی کے اعتبار سے ایمان اور اسلام میں فرق آ گیا. لغوی معنی کے اعتبار سے ایمان اور اسلام میں فرق آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن اصطلاحی فرق کیا ہوتا ہے؟ اصطلاح کا مطلب ہوتا ہے کہ جو حقیقتاً جو ٹرمز کے اندر جو استعمال کیا جاتا ہے کہ کیا ایمان اور اسلام میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے. لغت کے اعتبار سے میں نے صرف آپ کو ابھی بات بتائی ہے کہ ایمان کیا ہے؟ خاص ہے، اور اسلام کیا ہے؟ عام ہے. اس میں سے اب اصطلاحی طور پہ نا اس میں بڑا جو ہے نا اس میں کیا فرق ہے، اب یہ ان میں بڑا اختلاف آتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے. ایمان اور اسلام کیا ہوتے ہیں؟ دونوں ایک ہی چیز ہوتے ہیں، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. جہاں پہ اسلام پایا جائے گا وہاں پہ ایمان پایا جائے گا، جہاں پہ ایمان پایا جائے گا وہاں پہ اسلام پایا جائے گا. اس لیے یہ نہیں ہے جو مسلمان ہے وہ مومن بھی ہے، جو مومن ہے وہ مسلمان بھی ہے. ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی پتہ یہ چلتا ہے کہ امام بخاری کے نزدیک بھی ایمان اور اسلام دونوں کیا ہیں؟ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. ایمان ہو یا اسلام ہو، یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی. ایمان کہو یا اسلام کہو، یہ کیا ہیں؟ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو باب قائم کر رہے ہیں نا، جو دیکھو اب آپ کے سامنے جو اسکرین پہ آیا ہوا ہے، کیا باب کیا قائم کر رہے ہیں؟ پہلا کتاب الایمان، ہیڈنگ کیا دی ہے؟ کتاب الایمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. حضرت آپ نے تو کتاب الایمان کا ہیڈنگ کیا دی ہے؟ کتاب الایمان. اور باب کے اندر پہلا باب کی جو ہیڈنگ قائم کی ہے وہ کیا کی ہے؟ بنی الاسلام علی خمس. تو گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ او بھائیو، ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے. ایمان اور اسلام کیا ہے؟ ایک ہی چیز ہے. دونوں میں کوئی جدائی نہیں ہے کہ کہو کہ جی مومن ہے یا مسلمان ہے. یہ جو ہے نا اس میں کوئی فرق نہیں ہے. سمجھ گئے ہو بات کو؟ بات نہیں سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. اور اس کی مثال قرآن کریم بھی مثال پیش کرتا ہے. قرآن مجید سورہ زاریات کے اندر آتا ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ٹھیک ہے نا جب فرشتے آئے تھے تو اس میں سے کیا فرشتوں نے کیا کہا تھا کہ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. پہلے یہ لفظ آئی ہے سورہ زاریات کے اندر آ رہا ہے. اچھا سورہ زاریات کے اندر دیکھو گے، غور کرو گے تو وہاں پہ کیا تھا؟ فَأَخْرَجْنَا، کہ ہم نے نکال دیا ان میں سے مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین. ٹھیک ہے نا، غیر بیت من المسلمین. تو آگے کیا آیا؟ ایک جگہ پہ مومنین کا لفظ آیا ہے اور ایک جگہ کیا آیا ہے؟ انہی کے لیے کیا کیا گیا؟ مومن کا لفظ بول کے انہی کی جگہ کیا لفظ بولا گیا؟ مسلمین کا لفظ بولا گیا. ٹھیک ہے دونوں. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں کیا ہوئے؟ گویا کہ ایک ہی اس میں سے آگے. سمجھیے بات کو؟ تو دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بعض علماء کا مسلک ہے. لیکن جناب جو آپ بڑا غور سے سنتے رہتے ہیں، میں خود بھی اپنے خاندان والوں سے یہ چیزیں سنتا رہتا ہوں کہ جناب تھوڑا سا فرق. بعض علماء نے کہا نہیں جی نہیں، مومن اور کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، مومن اور کیا ہوتا ہے؟ مسلمان میں فرق ہوتا ہے. انہوں نے کہا ہاں کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا اچھا، وہ قرآن کی ایک آیت جو ہے ٹھیک ہے نا وہ کیا آتی ہے؟ قالت الاعراب، ٹھیک ہے نا، آمنا، دیہاتیوں نے کیا کہا کہ ہم ایمان لے آئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کہو کل لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، ہم کیا لے آئے ہیں؟ اسلام لے آئے ہیں. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، یہ آیت تو سنی ہوئی ہے نا آپ نے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا، اس لیے بعض علماء کہتے ہیں نہیں جناب دونوں میں فرق ہے. دونوں میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ دیکھو دیہاتیوں نے کہا تھا کہ ہم ایمان لے آئے. اللہ نے کہا نا، یہ نہ کہو کہ تم ایمان لے آئے ہو، تم تو یہ کہو کہ ہم کیا لے آئے ہیں؟ ہم ابھی اسلام لے آئے ہیں. ٹھیک ہے نا. سمجھ نہیں آئی بات کی؟
تو یہ اس لیے کیا ہو گیا، تو اس لیے تو بعض حضرات نے کہا کہ ان دونوں میں فرق ہے. کیا فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اسلام صرف زبان سے اقرار کا نام ہے. اسلام کیا ہے؟ زبان سے اقرار کا نام ہے کہ زبان سے، اور ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے. اسلام کسے کہتے ہیں؟ کہ زبان سے بندہ وہ کر لے، اور ہے ایمان کسے کہتے ہیں؟ تصدیق قلبی کو کہتے ہیں. تو دونوں میں کیا ہو گیا؟ تو گویا اگر ایک بندہ کلمہ توحید پڑھ لیتا ہے ظاہری طور پہ تو وہ کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا. لیکن مومن اس وقت کہلائے گا جب اس دل کے اندر کیا ہو جائے گا؟ ایمان گھس جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ ٹھیک ہے نا؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ بس یہ بس اتنا ہی کر لیتے ہیں، کیونکہ اب یہ جو ہے نا بچہ